لیکن میرے ذہن میں ایک کیڑا سا ہے کہ اس موقع پہ ساری اپوزیشن اور بار کاؤنسل اس نقطے پہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں اس اسٹیج کے اوپر؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی سیاسی؟ پہلی بات تو یہ وجہ ضرور ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ محترم سعید قاضی صاحب کے لیے کہ 14 ٹویٹ کیے الحمدللہ مریم نواز صاحبہ نے، 8 نہیں کیے 14 کیے. دوسری اور کس وجہ پہ کیے؟ کیونکہ میرے باپ کو اشتہاری قرار دے دیا اور ان کو کہا گیا ہے کہ سرنڈر کریں واپس آ کے. یہ ایک انہوں نے گستاخی کر لی. تو وہ چیف جسٹس سے سوال پوچھ رہی تھی آپ پہ بھی دباؤ ہے آپ. اور مزے کی بات سنیں، جن عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا اور جن کی وجہ سے وہ ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں ان کے خلاف 14 ٹویٹ وہ فرما رہی تھی. یہ ہے حال. اور دوسرا جو ارشد ملک صاحب ملے ہیں وہ آئی سی یو میں ملے تھے، جو گھر آئی سی یو بنا تھا نا 8 ہفتے کی طبی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. جب ہم نے نواز شریف صاحب کو کہا اور جیسے کھوسا صاحب نے کہا کہ جا کے اپنا علاج کروا لیں 1 گھنٹے کی سرجری کر، تو جج ارشد ملک صاحب نے اس وقت ملے تھے. اس وقت طبی ضمانت پہ تھے نا. طبی آپ اتنی انفارمیشن کہاں سے نکالتے ہیں؟ اچھا ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ آخری بات، میں بھی سارے اخبار پڑھتا ہوں، آخری بات یہ مجھے نہیں ملتی. آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ ویسے دیکھیں ہم تو کام دھندہ یہ ہے، آپ تو اینکر ہیں نا، ہم تو روٹی لگانے والے ہیں تجزیہ نگار، اور سعید قاضی صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ الحمدللہ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ بڑی پلاننگ کے تحت 2005 میں ان کی ویڈیو بنی تھی ارشد ملک صاحب کی، جو ملتان میں جو آبجیکشنبل ویڈیو، اس ویڈیو کو خرید لیا گیا اور جو چیک دیا وہ بھی باؤنس ہو گیا. جو پجارو دی تھی لیکن ویڈیو کو چیک سے خریدا گیا، ہاں وہ ڈس آنر ہو گیا. جو پجارو دی گئی تھی وہ جعلی نکلی. اچھا وہ پجیرو جعلی نکلی؟ ہاں پجیرو جعلی. اور چیسر نمبر گاڑی چیز نمبر اور تھا، اوپر سے اور تھا، نیچے سے اور تھا، وہ بھی نکلا. اچھا وہ بھی چھوڑ دیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ خواجہ حارث صاحب نے، بشیر صاحب نے کہ عدالت میں درخواست دی کہ ہم آپ کے پاس کیس نہیں سنے. انہوں نے کہا نہیں میں تو سنوں گا. یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ میں چلے گئے تو انہوں نے بھی کوئی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ نہیں سنے. پھر بشیر صاحب نے معذرت کی، پھر ان کو لگایا. بشیر صاحب نے پھر معذرت کیوں کی؟ بشیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب ایک ان کی پوزیشن کنٹروورشل کر دی گئی. وہ کہہ رہا ہے آپ جب میرے پاس، میں جج ہوں، آپ آئے ہیں تو آپ جب کہہ رہے ہیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں، تو انہوں نے ایک اچھا فیصلہ لیا، ہائی مورل گراؤنڈ لی، وہ چھوڑ دی. اب ادھر کیس لگوائے. مجھے تو شک ہے، میں تو اس پہ یقین ہوں کہ جو فلیگ شپ میں چھوڑا ہے وہ بھی ارشد ملک صاحب نے زیادتی کی، کہ اس پہ سزا ملنی چاہیے تھی. ایون فیلڈ اور یہ جو العزیزیہ میں زیادہ ملنی چاہیے تھی. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے آج کہتے ہیں 2 نمبر جج کو لائے، 2 نمبر جج سے ملے، 2 نمبر جج سے ملاقاتیں کی، 2 نمبر جج کو لگایا، 2 نمبر جج کے آگے کیسز لگوائے اور 2 نمبر جج سے ریلیف لیے، پھر 2 نمبر جج کو ایکسپوز کیا. اور پھر الحمدللہ آج اسی عدلیہ میں، اسی ایون فیلڈ نے جہاں مرغی چور، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرغی چور کو اور 7 اور اس کو ضمانت نہیں ملی تھی، ان کو مل گئی. اور 5 اعتراضات اٹھائے تھے، آپ کو یاد ہوگا جسٹس کھوسا صاحب نے سپریم کورٹ میں. یہ میں بار کی سیاست ایز یوزول، بار میں تو نہیں ایز یوزول نہیں، یہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ایک ٹوسٹ کرنا، اینگل دینا، چیزوں کو اس طرح لے جانا، یعنی حکومت کو کھڑا کر دینا کہ ان سے چھیننا ہے. جب میں آپ کو حریف سمجھوں گا، حلیف نہیں سمجھوں گا، تو پھر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت کو بھی بٹھاؤ، اپوزیشن کو بٹھاؤ. آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کا رائٹ ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ایک ساروں کا فورم ہے، پی ٹی آئی کا بھی، نون کا بھی، عوام کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی. تو آپ کو اس فورم پہ اپنی جانبداری نہیں دکھانی چاہیے کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ ہیں. اور اس میں مجھے تو بہت سارے ان کے اپنے سے، یہ جو انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ احتسابی نظام ناکارہ، تو اس میں آپ شامل ہیں. بار کونسل کس کے نہیں، بار کونسل نہیں، آپ کے وکیل، آپ کے سارے کس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. وہ اچک زئی صاحب جنہوں نے سارجنٹ کو کچلا تھا، اس کی طرف کامران مرتضیٰ صاحب ان کے وکیل تھے. اچھا شاباش. ہاں تو اب یہ کوئی کامن سینس بنتی ہے. یعنی آپ مثال کے طور پہ کامران مرتضیٰ جو بار ان کے وکیل تھے. اور اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کس کے، سارے وکیل تو کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری طرف. جو جرم مجرم ہوتا ہے، یا جو کرپشن جس پہ الزام لگتی ہے، جس کو لایا جاتا ہے، اس کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے کہا وہ زیادہ پیسے پے کرتا ہے، ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ایلیٹ کے ساتھ. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کل آپ بچوں کے ساتھ تھے، تو آج آپ اس پیمرا کے ساتھ ہیں. آپ کس کی طرف سے ہیں؟ تو وہ یہ اچھا. پھر دوسری بات ہے، آپ کے ساتھ ہم نے موومنٹ چلائی تھی، ریاست ہوگی ماں جیسی، وہ کدھر گئی؟ پھر آپ کو ذاتی اس لیے تھی کہ ججز کو آپ گالیاں دیں، ججز کو تھپڑ ماریں، ججز کو عدالتوں میں بند کریں،
اور وہ دل والے ہسپتال پہ حملے کریں. اپنی جوڈیشری میں آپ نے اپنی منجی کے نیچے سے کتنی ڈانگ پھیری ہے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا 0 = 0 = 0. اس اپوزیشن پہ اب مجھے دیکھتے ہی نا میرا دل پسیج جاتا ہے, ترس آ جاتا ہے, نامعقول حد تک ترس آ جاتا ہے اس اپوزیشن کو دیکھتے ہی, 2 سالہ پرفارمنس دیکھتے ہی. کمپرومائزڈ, کرپٹ, چوروں اور اپنی 40 سال کھا پی کے مال بچاؤ, آل بچاؤ, کھال بچاؤ پروگرام, اور سارا کبھی اس کے شیلٹر کبھی اس کا شیلٹر. یہ جو بلاول صاحب فرما رہے ہیں, یہ مجھے بتانا فرمائیں گے کہ ایان علی اور ان کی ٹکٹیں ایک اکاؤنٹ میں کیوں تھیں؟ یہ کوئی بتا, ان کے 7 جو صدقے کے بکرے وہ جعلی اکاؤنٹ سے کیوں تھے؟ جعلی پیسوں سے صدقہ ہو جاتا ہے اسلام میں, یہ جائز ہے؟ یہ مجھے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جی, یہ بالکل آن پوائنٹ ہیں. اور یہ مجھے کہ 62(1)(f) لاگو ہوتا ہے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو نکال دیتے ہیں آئین سے اس کو. یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو روٹی کپڑا مکان کا بھٹو صاحب 0 پوائنٹ سے ہم نے شروع کیا تھا, آج بھی اس 0 پوائنٹ پہ کیوں ہے یہ؟ اچھا یہ بتا دیں ان کے پاس 1.5 ارب کہاں سے آیا؟ محنت کی, نوکری کی, کوئی بزنس کیا؟ مجھے بتا دیں یہ کیسے 1 سال میں ڈائریکٹر بن جاتے ہیں کمپنیوں کے اور چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں؟ یہ مکھیاں, مچھر اور یہ لاڑکانہ میں ایڈز اور یہ جو سیورز, یہ لوگ کون ہیں سندھ میں رہتے ہیں؟ انسانوں کے لوگ ہیں. یہ انسان ہے کہ کوئی جانوروں سے آگے مخلوق ہے؟ یہ مجھے بتائیں گے یہ کمپنی جو چل رہی تھی کمپنی, اس کمپنی کا منشور کیا تھا؟ سرے محل, ایون فیلڈ, مے فیئرز, لٹو پٹو. آپ مجھے بتائیں گے 48 مرتبہ وہ زرداری صاحب گئے دبئی میں اپنے ذاتی ٹورز پہ, تو یہ ذاتی پیسہ کیوں نہیں لگایا؟ مجھے بتائیں گے جب زرداری صاحب آئے تھے تو اس وقت کتنا پیسہ تھا, اب کتنا ہے؟ مجھے بتائیں گے کہ کچھ بے نظیر بھٹو صاحب کی جائیداد ان کو جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بے نظیر صاحب نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. بنیادی طور پہ اگر اس کو ایک لائن میں کرے جائیں, آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ. اور اپوزیشن پہ مجھے کیوں ابو بچاؤ نہیں, اس میں وہ کال بچاؤ سارے. جب تک برٹش گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی, آپ کی جو ول ہے وہ تو اس وقت چیک ہو جائے گی نا کہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر آپ برطانیہ کے اندر ایک کیس انسٹیٹیوٹ کریں گے, اور اس کیس کے اندر برطانوی کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب کو آ کے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں. وہ تو سر ہم نے ایون فیلڈ بھی لینا تھا. بہرحال کریں گے آپ یہ جی. میں اس کی اتنی زیادہ تفصیلات اس حوالے سے نہیں جانتا کہ پاکستان میں لگے ہوئے الزام کے اوپر جوڈیشل کاروائی انگلینڈ میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں یہ کیس چلائیں جا کے, جو یہاں چل رہا ہے. آپ لائر ہیں, مجھے بتائیں ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں, یہ تو یہاں چل رہا ہے کیس, کیونکہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن اس کورٹ کی ہے. اور نہیں, لیکن جب آپ کی حکومت اگر وہاں پہ کہے کہ یہ اس وجہ سے یہاں سے گئے تھے جی, لیکن اب وہ وجہ رہی نہیں ہے, عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے, عدالت کی پرمیشن سے گئے تھے, ہمیں ان کو واپس دلایا جائے. وہ ایک علیحدہ سیٹ آف پروسیڈنگز ہوگا, بھلے وہ ایگزیکٹو ہو یا جوڈیشل ہو. اگر وہ وہاں تک نوبت آتی ہے, وہ صرف ان کا امریکی ایک جواز, برطانیہ سے بہت سے لوگوں کو وہ اس جواز کو جولیان اسانج جی وہ کتنے سال بعد آیا ہے پھر نا, ابھی بھی نہیں گیا, اور وہاں گیا تو نہیں ہے ویسے. ہاں, اور کوئی وہاں پہ بھی کوئی ٹریٹی کا ایشو تھا, لیکن میں صرف یہی ہے کہ وہ اس کو انتظامی ہو یا عدالتی طریقہ ہو, یہی جو بھی متعلقہ اتھارٹی ہے اس کو یہی مائل کرنا پڑے گا نا کہ جی یہ فیوجیٹو ہے, ہمیں ملک میں. سر ان کو ایک اور پلس پوائنٹ ہے, تشویشناک حد تک تو وہ بیمار نہیں ہیں, لیکن وہ بیمار ہیں. لندن آنکالوجی سینٹر جو ہے ہارلے اسٹریٹ میں, ان میں ان کا کلاسیفائڈ ریکارڈ ہے اور سارا کچھ ہے. تو اس لیے جو میڈیکل بنیادوں پر وہاں تو بڑا انسان کی عزت ہے نا, انسان بڑا اہم ہے ہوتا ہے, تو میڈیکل بنیادوں پر نہیں ثابت کرنا پڑے گا نا کہ میری کنڈیشن اتنی کرٹیکل ہے کہ میں واپس نہیں جا سکتا, ہوائی جہاز میں ٹریول نہیں کر سکتا. سر یہ تو وہ بتا رہے ہیں نا ڈاکٹر, اتنی تو بتا رہے ہیں, جو 70 سال کا ایک بابا ہو, ہمارا بزرگ ہو, جو اس میں بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ نواز شریف صاحب میں ہیں کہ وہ سفر نہیں کر سکتے, وہ کرونا میں, اچھا کرونا میں واپس نہیں آ سکتے. شہباز شریف آ گئے ہیں عروج میں, اور اب تو بچے اسکول جا رہے ہیں, وہ واپس نہیں آ جائے آپ بھی سر اسکول واپس, بچے اسکول جا رہے ہیں.